بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے دل کے امراض، کیونکہ دل کے بہت زیادہ امراض ہیں، تو میں بالترتیب آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ تو آج کا جو میرا دل کے امراض میں سے ایک مرض ہے دل کا بڑھ جانا۔ یہ اکثر مریض جو ہے، کئی ان میں سے آتا ہے کہ جتنا شاید ہوتا ہے اس سے دل بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو بڑھتا ہے، سوزش ہوتا ہے، ورم ہوتا ہے، وہ مرض الگ ہے، اور ویسے عام شاید میں دل بڑا ہو جاتا ہے، یہ مرض الگ ہے۔ وہ ورم دل کا ورم ہے، یہ دل کا بڑھ جانا، یعنی کہ اس کا طبی نام ہے عزم القلب، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں دل کا بڑھ جانا۔ میں اس کے بارے میں آج تھوڑی سی آپ کو آگاہی دوں گا۔ تو اس کی یعنی کہ سب سے پہلے تو عزم القلب میں دل کے مختلف جوفوں میں سے کسی ایک یا زیادہ کی دیواریں دپادت میں بڑھ جاتی ہیں، جس سے دل اپنے سائز میں، جو اس کا طبی حجم ہوتا ہے، اور وزن سے بڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کی جو اوسط وزن ہے عورتوں میں 8.5 اونس ہے، اور مردوں میں تقریباً 9.5 اونس اس کا وزن ہے۔ جب اس سے وزن بڑھ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے۔ تو یہ کئی مریضوں کا تو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ 20 اونس تک بھی چلا جاتا ہے، اور اگر تھوڑا بہت بڑھ جائے تو کئی دفعہ تو آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ دل بڑا ہوا ہے۔ جب اچانک اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ کراتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل بڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین، میں اس کے بارے میں آج آپ کو یعنی کہ جب دل کے تناسب عمل میں کسی وجہ سے نقص پیدا ہو جاتا ہے، یا جب دوران خون میں کسی قسم کی رکاوٹ کی وجہ سے دل کو خون پھینکنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، یا نسبتاً زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کے عضلی ریشے حجم میں بڑے اور بعض تعداد میں بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، جس سے دل کی عضلی دیواریں دبیل ہو جاتی ہیں اور قلب میں عزم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح کم و بیش عرصہ تک دل اپنے تناسب عمل کو درست رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر دوران خون کی رکاوٹ بدستور قائم رہے تو جلد یا تھوڑی دیر کے بعد دیواروں کے آس پاس یعنی کہ خون کا جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی سبب کیا ہے؟ اس کے سبب اور علامات میں آپ کو تھوڑی سی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ ہے تو بہت لمبی اس کی تشریح ہے، تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو عزم القلب کا اصل سبب دوران خون میں کسی قسم کی رکاوٹ کا موجود ہونا ہے، خواہ یہ رکاوٹ پھیپھڑوں کے دوران خون میں ہو، جیسا کہ پھیپھڑوں کے مزمن امراض اور التہاب شابی وغیرہ میں ہوا کرتا ہے، یا تمام جسم میں ہو، جیسا کہ بلڈ پریشر وغیرہ میں ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامی واردات، مثلا دل کی کواڑیوں کے مزمن امراض، ورم غلاف القلب، مزمن جسم میں غلاف القلب سے متعلق ہو جاتا ہے۔ مزمن ورق القلب، ورم گردہ اور بعض قسم کی زہریلی دوائیں استعمال کرنے سے بھی دل بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی علامات یعنی کہ میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ
عزم القلب کی صورت میں ایک عرصے تک مریض کو کوئی خاص پتہ نہیں چلتا، البتہ اصل اسباب کی کم و بیش علامتیں پائی جاتی ہیں۔ مریض سر میں دمک اور سینے میں تڑپ اور بے چینی کے سے احساس کی شکایت کرتا ہے، یہ اس کی مین علامات ہے۔ ناظرین، میں آج آپ اس کو نسخہ بتاتا ہوں، تو یہ میرا نسخہ استعمال کریں، ہے تو تھوڑا سا لمبا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جن حضرات کا، خواتینوں حضرات کا دل بڑا ہوا ہے، سائز میں بڑا ہے، یہ ہربل نسخہ استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 ماہ میں اس کا دل جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا، جو کہ سال ہر سال دوائیاں کھانا پڑتی ہیں ایلوپیتھک اور فرق نہیں پڑتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہربل دوائی استعمال کریں، اور اکثر مریضوں کو تو 1 ماہ کے اندر ہی افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی سی زیادہ دوائی لینا پڑتی ہے، اور وہ 2 ماہ کے اندر ان کا بھی دل جو ہے وہ نارمل حالت میں ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو انتظار ہوگا میرے نسخے کا، تو کاپی پینسل پکڑیں اور میرا نسخہ لکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے زہر مہرہ، یہ میں نے آج جو آپ کو لکھانی ہے، یہ ایک خوراک کی جو ہے نا وہ میں نے مقدار لگانی ہے۔ آپ اس حساب سے جو ہے نا وہ ہفتے کی بنا لیں، 2 ہفتے کی بنا لیں، مہینے کی بنا لیں۔ تو ایک ٹائم کی خوراک میں آج آپ کو بتاؤں گا، لیکن زہر مہرہ 1 ماشا آپ نے لینا ہے۔ بن سلوجن یہ بھی آپ نے 1 ماشا لینا ہے۔ کہر و شمی یہ بھی 1 ماشا لینا ہے، اور یشب سبز یہ بھی 1 ماشا لینا ہے۔ اس کے بعد فاض زہر مادری یہ بھی 1 ماشا لینا ہے۔ مروارید محلول یعنی کہ سچے موتی یہ آپ نے 2 رتی لینا ہے۔ ان سب کا سپور بنا لیں۔ تو کس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ 3-4 ارک ہیں۔ ارک امبر یہ آپ نے 6 تولے لینا ہے۔ ارک گزر یعنی کہ گاجروں کا ارک یہ بھی 6 تولے لینا ہے۔ شربت سیبوں کا شربت یہ آپ نے 3 تولے لینا ہے، اور چھوٹی الائچی کا ارک یہ آپ نے 3 تولے لینا ہے۔ اس کے ساتھ اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اس اسپوک کو، اور ساتھ میں خمیرہ مروارید یہ آپ نے 5 ماشا صبح لینا ہے، اور شام کو خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا یہ آپ نے 3 ماشا لینا ہے۔ دونوں میں سے ایک خمیرہ صبح لے لیں اور ایک شام کو لے لیں، کوئی بھی ایک سلیکٹ کر لیں، یا مروارید صبح لے لیں یا خمیرہ ارشد یا ابریشم حکیم ارشد والا وہ لے لیں۔ ایک صبح لینا ہے اور ایک شام کو لینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ 2 ماہ استعمال کریں تو دل کا جو بڑا ہوا سائز ہے وہ انشاءاللہ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کمنٹس بھی دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔